لیکن جو ایمان کا ڈھونگ رچائے یہاں تو مل سکتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ راشن کارڈ میں نام بنا کے، لیکن وہاں نہیں مل سکتے. تو اللہ کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں ہاں مومنین کے آگے کیا ہے، گڑ گڑانے لگیں گے، رونے لگیں گے. للذین آمنوا انظرونا، ذرا ٹھہرو نا، ہم بھی تمہارے نور میں آ جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی نور نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، ہم تو ساتھ مل کے تھے نا، ایک اسٹریٹ میں ایک گھر میں تھے نا ہم. ذرا ہم پر بھی رحم کرو نا، جو نور تمہیں عطا ہوا ہے اس نور میں ہم بھی دیکھ کے چل کے آ جاتے ہیں. انظرونا نقتبس من نورکم، تھوڑا سا دے دو ہمیں بھی. کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے جا کے دیکھو. فالتمسوا نورا، ڈھونڈ کے دیکھو وہاں کوئی نور تمہیں ملتا ہے یا نہیں. یہاں سے نہیں ملے گا، یہاں اللہ نے حرام کر دیا تمہارے لیے. یا اشارہ ہے دنیاوی زندگی کی طرف. ہاں اشارہ کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کی طرف ہے. قیل ارجعوا وراءکم، جاؤ پیچھے کی طرف دیکھو. کیا مطلب؟ جاؤ دنیا میں کوئی اچھا عمل کیے ہیں کہ دیکھو جس سے تمہارا کوئی نور مل جائے. لیکن نہیں ملے گا نا، نفاق پر تو زندگی مبنی تھی، خالی کھانا کمانے پہ تو زندگی مبنی تھی. کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہی نہیں ہوا، کبھی صحیح طور پر ایمان کو جانچا ہی نہیں، کبھی صحیح طور پر ایمان ہمارے اندر دل میں ہے یا نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں. کماؤ جماؤ میں یہاں تک رہے کہ حتی زرتم المقابر کہ قبریں جا پہنچی. تو اس وقت وہاں کیا ہوگا تمہارے لیے؟ تو اسی لیے مومنین کہیں گے یا فرشتے کہیں گے؟ جب یہ آ کے مومنین سے پوچھیں گے نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور دے دو. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جا کے پیچھے کی طرف دیکھو کوئی نور تمہیں مل جائے تو مل جائے. ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہوگی. اللہ کہتا ہے فضرب بینہم بسور لہ باب، اچانک ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ کھڑا ہو جائے گا، ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اندر کی طرف اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی اور اس دروازے کے باہر کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا. یعنی ادھر جہنم ادھر جنت. اور یہ تنہا الگ کھڑے ہوئے جو نام کے مسلمان منافقین ہیں، جو نہ عمل سے نہ ایمان سے نہ کسی سے کیا ہے مسلمان لگتے ہیں. ہاں اپنی زندگی منمانی طریقے سے گزار لیے. کون دیکھا بھائی؟ کیا سوال ہوگا بھائی؟ اللہ بڑا رحیم ہے بھائی. فلاں پیر صاحب کی بیعت کیا ہوں بھائی، انہوں آ کے لے کے چلے جائیں گے مجھے. ہاں یہ سب جو مغالطے ہیں نا، وہ مغالطے وہاں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی کیا ہے فقیر آئے گا. شاہ و گدا سب کھڑے ہوئے ہوں گے. کیوں میں بادشاہ ہو یا فقیر ہو، سب کے لیے ایک ہی ہے. وہاں تو صرف عمل چلے گا. کسی کا دامن تھامنے کا موقع تو کیا، دامن ہی نہیں ہوگا تو تھامو گے کیا؟ وہاں تو حفاتن، ننگے پیر ننگے بدن، غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ویسے ہی تو نکلے ہوئے کھڑے ہوں گے. ہاں اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اما عائشہ نے پوچھا یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ کہا کہ اس وقت دیکھنے کا کہاں ہوش ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ. جب پریشانی پڑتی ہے تو انسان کہاں ایک دوسرے کو دیکھتا ہے. ذرا اس کا منظر دیکھنا ہے تو کبھی ریلوے اسٹیشن جا کے دیکھ لو، جس کی ٹرین چھوٹ رہی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. وہ آگے پیچھے کب دیکھتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ ٹرین مل جائے کسی نہ طرح. وہ کہاں ایک دوسرے کا لطف لینے کا موقع ہوتا ہے. ویسے ہی بہت بڑی کیا ہے یہاں پر ان لوگوں کی جو ایمرجنسی رہے گی، اس وقت کون دیکھے گا ایک دوسرے کو؟ جو تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں کی بیعت کر لی، ہم نے فلاں پیر کو کھلا دیا، ہم نے ان کا عرس کرا دیا، یہ سب ڈکوسلے وہاں وہ خود کھڑے ہوئے ہوں گے اور الٹا کہہ رہے ہوں گے انحن صددناکم عن الہدی اذ جاءکم بعد اذ جاءکم بل انتم مؤمنین. یہ بدبخت ہیں اللہ جن کی وجہ سے ہم کو بھی کیا ہے اس اسلام سے روک لگی. انہوں نے کہا ہم نے مان لیا، آج ان کو کیا ہے دوہرا عذاب تھے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. کوئی سبیل ہے نکلنے کی؟
ہاں کوئی موقع ہے؟ کوئی موقع نہیں ہوگا. اور جن لوگوں کی باتیں سن کے کیا ہے آخرت برباد کی، ان لوگوں کے لیے یہ لوگ بد دعائیں کریں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہماری آخرت برباد کی، ان کو دوہرا عذاب دے ضعفین. ان بدبختوں نے ہمیں کہا کہ کیا ہے بس ہمارے اوپر چھوڑ دو، ہم دیکھ لیں گے، اس واسطے ہماری آخرت برباد ہو. تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ منافقین کا حال کیا ہوگا؟ انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکم معکم. اب وہ لوگ چیخیں گے جب دروازہ بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیوار بھی بن گئی اور ادھر رحمت میں پہنچ گئے، یہ لوگ عذاب میں کھڑے ہو گئے، تو اب پکار لگائیں گے لوگ، ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے؟ کیا ہمارا نام بھی راشن کارڈ میں مسلمان نہیں تھا؟ دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا ہے ایک ساتھ زندگی نہیں گزارتے تھے؟ ینادونہم الم نکم معکم. تو جواب ملے گا یا تو فرشتے دیں گے یا تو مومنین دیں گے. قالوا بلا، ہاں بے شک دنیا میں تو ساتھ تھے، کیونکہ دنیا میں کوئی آلہ نہیں تھا کہ کون منافق ہے کون سچا مسلمان ہے، اس کو الگ کیا جائے. لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. ہوا یہ کہ تم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی بتایا تھا اس پر ایمان لا کے اپنے اعمال کو سدھارتے، تم الٹا کیا ہے ہم پکے سچے مسلمانوں پر مصیبتیں آنے کا انتظار کرتے رہے. بولتے نا بہت اللہ والا بنا ہے، دیکھیں گے کب تک بنتا ہی نہیں. طنز. ہاں وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، پہلا تو تم نے دنیا کے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال لیا. پہلا فتنہ تو یہ ہوا تمہارے ساتھ. ہم بھی تھے لیکن ہم نے اللہ کو مانا تھا، لیکن تم دنیا میں چلے گئے. اور دوسرا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، انتظار میں بیٹھ گئے. صحیح نہیں اللہ اللہ بولتا نا جی، انہیں کیسا زندگی گزارتا دیکھیں گے. سب جھوٹ بولتے سوت بھائی، انہیں کیا اللہ اللہ بولو کیا بڑا ملٹی ملینئر بنتا، دیکھیں گے. کیا انہیں اللہ اللہ بول کو کیا ہے بڑی اچھی زندگی گزارتا، دیکھیں گے. تربصتم، ہم پر طنز کر کے تم انتظار کرتے رہے کہ اوپر سے آفتیں کیا آئیں گی مسلمانوں پر، حقیقی مزہ لیں گے تب. تربصتم. تیسری غلطی جو تم نے کی وہ کیا ہے؟ وارتبتم، آخرت کے معاملے میں شک میں پڑے رہے. ارے کون دیکھا جی، کون سنا، کبھی کوئی پلٹ کے آیا خبر سے؟ عذاب قبر بھی ہے. کہاں ہے مولوی صاحب؟ یہ قصے کہانا سب چھوڑو، تمہیں قرآن میں ہے کیا بولو. ہے نا کتنے لوگ ہاں مذاق اڑاتے ہیں عقائد کا. ورتبتم، ہاں جیسے ہمارے پاس کیا ہے مشہور مقولہ ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. غالب کا شعر ہے اور یہ ہمارے زدو زیر زد عام ہے. ہر کوئی ارے جنت دیکھا کون ہے بھائی؟ جنت دیکھنا یہاں دیکھ لو، آؤ کلب میں آؤ جنت دکھا تو میں تم کو. ہاں آؤ برج خلیفہ پہ آؤ میں بلال جاتا ہوں، تم نہ جنت دکھاتا ہوں. یہ کیا جی جنت، خیالی جنت تمہاری کب ملتی کی کیا ہے؟ تو اسی وجہ سے غالب کو کہنا پڑا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے. دل کو بہلا رہے ہیں بس جنت ہے جنت ہے جنت ہے. کون دیکھا، کہاں ہم کو معلوم؟ کیوں کوئی جا کے آیا ہم کو بتایا؟ تو عقیدہ کمزور بالکل، بس باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم بھی مان لیے آخرت بھی ہے، ورنہ تو حقیقی دل سے ہی مان نہیں لائے. لاتے تو یہ حالت ہی نہیں ہوتی، لاتے تو راتوں کو نیند نہ آتی، کروٹ لیتے تو خبر کی کروٹ نظر آتی. آج کروٹ تکیے پہ لیٹا ہوا ہوں، ایسی کمرے میں لیٹا ہوا ہوں، بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، نالی پہ لیٹا ہوا ہوں. اس وقت کیا حال ہوگا جب نالی ہوگی، نہ تکیا ہوگا، نہ کیا ہے ایئر کنڈیشن ہوگا، نہ لائٹ ہوگی، نہ فین ہوگا، نہ ہوا کا کوئی کیا ہے سوراخ ہوگا. وہاں بھی یہی کروٹ لیٹ کے تجھے زندگی گزارنا ہے اور پتہ نہیں زندگی کتنی لمبی ہوگی. کروٹ بٹھاتے ہیں نا جی، کروٹ، ہر کروٹ پہ موت یاد آنی ہے.
ہاں میت کو ایسے نہیں پڑھاتے، ایسے لٹاتے قبلہ رخ کروٹ پہ. اللہ کے رسول ہمیشہ کروٹ پہ سوتے تھے. یاد آ جائے کہ سونا تیرا قبر میں بھی سونا ہے تجھ کو. جتنا اعلی لباس پہنتا ہے سب پہن لے، لیکن آخری لباس تیرے بدن پہ رہنے والا وہ تو مٹی کا لباس ہے، خاکی کفن رہ جائے گا. اس کے علاوہ کیا بچا ہے تیرے پاس؟ کون سے لباس میں تجھے فخر ہے؟ تیرے پاس مال و متاع کے ڈھیر ہو سکتے ہیں، لیکن آخر میں جو جائے گا وہ تو خالی ہاتھ جائے گا. نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے. کیا سیف کر کے جائے گا؟ کبھی تم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ آج کی رات سو رہے ہو، پتہ نہیں کل کی رات تم زیر زمین ہو. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. کل شام وہ چلتے پھرتے رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا. کل شام وہ آ کر اپنے گھروں میں کیا مست رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا. کل شام وہ کیا ہے اپنے اپنے آپ میں اپنے کاموں میں مصروف رہے، آج ان کا جنازہ اڑ گیا. وہ حالت تمہارے ساتھ نہیں پیش آ سکتی؟ کوئی گارنٹی لے کے آئے ہو رب سے کہ ابھی اس عمر میں ہم نہیں مریں گے، 30 سال تک ہمیں موت نہیں آئے گی، 40 سال تک ہمیں موت نہیں آئے گی؟ نا. تو ہمیں تو اصل میں کیا ہے، یقین ہوتا تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی. ہمیں مرنا ہے ایک دن، حساب دینا ہے ایک دن، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا حساب تو تمہارے وقت کا لے گا نا جی. کیا کیا، کیا کر کے آئے، مدت جو ملی اسی سے تو حساب. لمبی عمروں کی کیا ہے، دعائیں کیا ہے، بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں. اللہ 100 سال جی، خوش ہو جاتا. 100 سال جیا تو 100 سال کا حساب بھی تو دینا ہے نا. ہاں 100 سال کی زندگی ملی تو پھر 100 سال کا حساب بھی تو آنا ہے. اللہ تجھے مال دولت میں برکت دے، دولت میں برکت دے برابر، لیکن پھر اس کے بعد حساب بھی تو دینا ہے نا. خالی دنیا ہی میں رہ جانا ہے، جو چاہے کر کے نکل جانا ہے، پوچھ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ منافقین سے یہی کہا جائے گا، وَارْتَبْتُمْ، تم تو ارتیاب میں رہے، تم تو شک میں پڑے رہے کہ آخرت ہوگی بھی یا نہیں. اور چوتھی جو سب سے بڑی چیز تمہارے اندر آئی وہ کیا، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، تمہارے خواب، تمہاری امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا. یہی ہے اصل چیز. انسان کو لمبی امیدیں نے جتنا غارت کیا اتنا کسی اور چیز نے غارت نہیں کی. یہی امیدیں ہیں جو آخرت سے آپ کو کہیں آیات سے نکال لے آتی ہیں. اسی لیے رب نے فرمایا کہ وغرتکم الامانی، تمہاری امیدیں تمہیں دھوکے میں ڈال گئی. میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، پورا پلان سیٹ کر کو رکھتا. 60 سال میں یہاں رہوں گا، اتنے گھر رہیں گے. تجھے 60 سال ملے تو نہ رہیں گا، تو تقدیر میں تو 40 سال میں جانے والا ہے نا. تو کہاں سے 60 سال رہیں گا؟ تو ہے تو نا پلان بنا. پلان بنا تو آخرت کا بنا. دنیا کا پلان رب بنا چکا ہے، وہ تجھے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں من کان یرید الآخرۃ، جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا. لیکن جو دراصل کیا ہے، دنیا چاہتا ہے تو اس کی دنیا بن چکی ہے، اور وہ دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی بن چکی ہے. اس سے ایک پائی نہ اوپر ملے گا، نہ ایک پائی نیچے ملے گا. یہ تو اللہ پر ضروری تھا، اللہ کا حق تھا. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار، ہر متنفس، ہر سانس لینے والا، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے. میں اسے کھلانا پلانا، کیونکہ میں نے پیدا کیا اس کو، یہ ذمہ داری میری ہے. آخرت کی ذمہ داری تمہاری ہے. تم کوشش کرو، لو، بناؤ آخرت. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں کوشش کرتا ہے، وہ کوشش اصل میں کامیاب کوشش ہے. تو تم نے لمبی امیدیں لگا کے رکھی، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، میں گھر بناؤں گا. یہاں تک کہ کیا ہوا، حتی جاء امر اللہ. یا رب کیا عکاسی کی گئی ہے، دیکھو
تم اس دنیا کی امیدوں میں لگے رہے، مجھے یہ ہونا ہے، مجھے وہ ہونا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہاں تک کہ رب کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی. تم ابھی امیدوں میں لگے ہوئے تھے، موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، تو ہوا کیا؟ سب سے بڑے دھوکے باز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، شیطان یا دنیا، دونوں میں سے. جب وہاں جا کے پکڑ ہوئی موت کی، اس وقت چیخنے لگی، چلانے لگی. ارے ایک مرتبہ تو ایکسکیوز نہیں ہوگا کیا؟ اس کا نقشہ مومنون میں اللہ کھینچتا ہے. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پلٹا دو، مجھے لوٹا دو، مجھے آنا نہیں ہے مجھے رب کے پاس، میں نے کچھ تیاری نہیں کی ہے، مجھے واپس لوٹا دو. رب ارجعون، کیوں جی؟ کیوں واپس جانا ہے؟ بزنس میں کوئی کمی رہ گئی، کمانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ نہ، اللہ کہتا ہے اس وقت مردہ میت جو کہے گا وہ کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اس واسطے واپس جانا چاہتا ہوں، میں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا تھا آخرت کے لیے، آج مجھے معلوم ہو گیا آخرت کیا چیز ہے، واپس لوٹا دو، پھر ایک مرتبہ تیاری کر کے آتا ہوں، ایک مرتبہ تیاری کر کے آ جاتا ہوں، ایک موقع مل جائے مجھے. اللہ بولے گا فیما ترکتک اللہ انہا کلمۃ هو قائل، بیوقوف ہے، بکتا ہے بیکار کا، اس کی کوئی وزن نہیں ہے اس بات کی، لے چلو اس کو، موقع نہیں ملے گا، روگ گڑ گڑاؤ کے موقع نہیں ملے گا، وہ پل وہ گھڑی آنے سے پہلے تک تمہیں موقع ہی موقع ہے، اور وہ پل وہ گھڑی کب آئے گی معلوم نہیں. لیکن اس دنیا کی ایک لمحے کی جو گھڑی گزر رہی ہے وہ اصل میں تمہارے لیے قیمتی ہے. غفلت سے اٹھو، غفلت سے اٹھو، یہ جو غفلت میں تم پڑے ہوئے ہو